بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب آج کل فریڈم آف ایکسپریشن کی بڑی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کے متعلق کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بڑی قدغنیں ہیں، اور یہ کہ جی ان کے دور میں بڑی آزادی تھی میڈیا کو، اور میڈیا کے حالات بڑے خراب ہیں، اور اس قسم کی بات کر رہے تھے۔ لیکن میں نے سوچا کہ جی تھوڑا سا ظاہر ہے اس دور میں جو بھی کچھ ہوا، پھر میرے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ جنگ رک کے میر شکیل الرحمان صاحب کو 8 مہینے ان کے دور میں ایک بالکل جھوٹے کیس میں بند رکھا گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جنگ رک سے ناراض تھی حکومت، اور وہ ان سے خوش نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے نیب کو استعمال کر کے ایک جھوٹا کیس بنا کے تو ان کو بند کیا گیا۔ بہت سے صحافیوں کو بڑی مار بھی پڑی، اور بھی بہت کچھ جو بھی کچھ ہوتا رہا۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اب اپنے کچھ دو کم از کم ایسے انسیڈنٹس بتاؤں گا جن کے اوپر ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ میں خود وٹنس ہوں اس کا۔ ایک تو یہ تھا کہ جی میری ایک خبر تھی 13 اکتوبر 2019 کو، میں نے ایک خبر چھاپی تھی نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی، اور خبر وہ یہ تھی کہ از پاکستان مور کرپٹ دین بیفور، یہ انگریزی میں تھی، اور کیا پاکستان میں پہلے سے زیادہ کرپشن ہو گئی یا بڑھ گئی، اس طرح کی خبر جنگ میں تھی۔ اور وہ خبر جو تھی وہ مطلب ہے کہ دو انٹرنیشنل ایجنسی جو آرگنائزیشنز ہیں، رول آف لا اور ورلڈ اکنامک فورم، ان کی بیسیکلی ریٹنگز کے اوپر تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی۔ اور میں نے اس خبر میں یہ لکھا تھا کہ جی ان دو اداروں نے یہ کہہ دیا کرپشن بڑھ گئی، اور چونکہ یہ دو ادارے بھی ان اداروں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ہر سال رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کو جو اسیس کیا جاتا ہے تو ان دو آرگنائزیشن کی بھی رپورٹس کو اسیس کیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ جی اگر ان دو اداروں نے اس طرح کی بات کی تو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو نیکسٹ ایئر جو جنوری یا فروری 2020 کو جو رپورٹ آئے گی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان کے بارے میں، اس میں اس قسم کی اسیسمنٹ ہوگی کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ جائے گی۔ تو یہ ظاہر ہے ایک مطلب ہے کہ فیکٹس بیس سٹوری تھی، اور اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو پتہ ہو، حکومت وقت کو، کہ جی کیا حالات ہیں کیا، اور ظاہر ہے مقصد بھی یہی میڈیا کا ہوتا ہے کہ جی آپ آئیز اینڈ ایئرس کی جب مطلب ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس دن جب 13 اکتوبر کی خبر چھپی تو عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ ایران کے دورے کے اوپر تھے، اور ایران سے انہوں نے یہاں پہ ایک انتہائی اہم آفیسر کو جو کہ بڑے پاورفل آفیسر تھے، ان کو ٹیلی فون کال کر کے ان کو یہ کہا کہ جی آپ یہ انصار عباسی کو فارغ کروائیں، اور ورنہ جیو کو بند کر دیں 9 بجے تک۔ تو مجھے یہی بات کنوے کی گئی ہمارے مینجمنٹ کو، اور میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میں مری میں ہوں، تو یہیں پہ میں تھا۔ ہمارے کچھ دوست یار تھے، کچھ کلاس فیلوز تھے اسکول کے زمانے کے، ان کی ہم نے دعوت کی تھی اپنے گاؤں میں، تو اس کے بعد میں واپس جا رہا تھا، تو میں تقریباً یہ 12 کو کے قریب جب پہنچا تو وہاں پہ مجھے کال آئی ہماری مینجمنٹ کی، کوئی مغرب کا ٹائم تھا اس وقت، کوئی اس قسم کا، تو مجھے کال آئی، اور وہ بڑے پریشان تھے جو بھی ہمارے مطلب ہے کہ ایک مینجمنٹ کے سینئر صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس قسم کا ہمیں مطلب ہے کہ بڑا کلیئر کٹ یہ کہا گیا کہ انصار عباسی کو رات 9 بجے سے پہلے فارغ کر دیں، ورنہ 9 بجے ہم جیو کو بند کر دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے میں نے کہا جی کیوں، انصار عباسی نے کیا جرم کیا؟ انہوں نے کہا جی یہی آپ کی جو سٹوری آج تھی اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بڑے اپسیٹ ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا جی بتائیں فیکچولی کیا غلط تھا، کیا میں نے غلط کیا، اس کے اوپر غلطی کیا ہے اس کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، فیکچولی ایک سٹوری ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ناراض ہیں، اور جس چینل کے تھرو انہوں نے ہمیں یہ کنوے کیا ہے تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جی 9 بجے تک آپ کو ہر حال میں انصار عباسی کو 9 بجے سے پہلے نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ جیو کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، ہماری اس میں کچھ انٹرنیٹ ڈسکشنز ہوئی، اور میری ہر بات میں تھوڑی کچھ ہمارے لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کیوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ میں نے کہا جی بالکل ریزائن کر دوں گا، مجھے کوئی اس قسم کا پرابلم نہیں ہے اگر میری ریزگنیشن سے جیو بچ جاتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں میری میر شکیل الرحمان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کس بات کے اوپر آپ ریزگنیشن کیوں کریں گے؟ کیا آپ نے یا تو کوئی غلط بات کی ہو، یا کوئی آپ نے جھوٹ لکھا ہو، یا کوئی فراڈ کیا ہو؟ اس قسم کی بات نہیں، بات بڑی
فیکچوئل اسٹوری ہے، فیکٹس بیس اسٹوری ہے، تو کیوں آپ اس طرح کی بات کریں گے؟ تو انہوں نے جو ہمارے جو لوگ جن کو یہ میسج کنوے ہوا تھا ان کو کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو میسج کنوی ہے ان سے آپ بات کریں کہ جی آپ کوئی کلیریفیکیشن چھپوانا چاہیں وہ ہم چھاپ دیں گے، آپ کسی قسم کی اور بھی بات کوئی اور جو بھی آپ لکھ کے دیں گے ہم چھاپ دیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ یہ کہ جی جیو کو ہم نے بند کر دینا ہے اگر انصار عباسی کو نہ نکالا گیا۔ پھر اس کے اوپر جن لوگوں سے کانٹیکٹ تھا ان افسر صاحب کا، تو وہ انہوں نے پھر ان سے یہی کہا کہ اچھا چلیں اس طرح کریں کہ ہمیں صبح کا ٹائم دیتے ہیں، ہم صبح آ جاتے ہیں، آپ اسلام آباد میں آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ دو لوگوں نے ہمارے ایک کراچی سے آنا تھا، ایک ہمارے اسلام آباد میں ہی تھے، ہمارے جیو کے ایک کولیگ تھے، دوست تھے، تو جن تین لوگوں نے جا کے میٹنگ کرنی تھی تو انہوں نے ہم پہ مطلب ہے کہ رحم کھایا اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم صبح تک رعایت دے دیتے ہیں۔ اور پھر صبح اینی آؤ وہ لوگ صبح آ گئے، ان کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی، اور پھر وہ میٹنگ میں ظاہر ہے وہ ڈسکشن ہوئی سب کچھ کہ جی آپ پرائم منسٹر صاحب کو سمجھائیں کہ یہ کیا اس میں کیا کس قسم کی کیا غلطی تھی، کیا تھا، آپ رپورٹ پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھا گیا، سب کچھ ہوا، کچھ کسی قسم کی کوئی مسئلہ رپورٹ میں نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کہا گیا کہ نہیں پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہی نیڈس ٹو بی سیکڈ، اس کو انصار عباسی کو فارغ کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر پھر جو ہمارے جو کولیگز گئے تھے تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کا اس لمٹ تک آپ چلے گئے تو پھر ہم بھی ریزائن کر دیں گے، اور ہم بھی اگر ریزائن کر دیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی گورنمنٹ کے لیے۔ تو اس طرح لحاظ سے وہ مسئلہ ٹل گیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد ایک اور کام یہ ہوا کہ میرے ہی سیل جو ہے اس میں فخر دورانی جو ہیں وہ ایک سٹوری کے اوپر کام کر رہے تھے، اور وہ فیصل باؤڈا صاحب کے متعلق سٹوری تھی جو ان کی آپ کو پتہ ہے جو ان کی الیکشن جب انہوں نے لڑا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک مس ڈیکلریشن کی تھی کہ جی، اور اپنی جو امریکہ کی جو شہریت تھی انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ سٹوری بھی تھی، کچھ اور کی فورن ایسٹس کے بارے میں بھی سٹوری تھی۔ تو فیصل باؤڈا کے متعلق ہم نے سٹوری تقریباً کافی عرصہ پہلے کمپلیٹ کر لی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سٹوری چھپی اسی کی بیس کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی، الیکشن کمیشن نے وہی جو اس سٹوری میں جو ایلیگیشن تھا اس کو کریکٹ کہا گیا اور پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو گئی۔ لیکن اس وقت جس وقت یہ سٹوری جب کی جا رہی تھی تو ظاہر ہے پتہ لگ گیا، گورنمنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے سرکار کو ایجنسیاں ہوتی ہیں، ٹیلی فون ریکارڈز ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر ہمارے ایک سینئر کو انہوں نے ایک اہم آفس میں وہاں پہ ان کو بلایا گیا، اور وہاں پہ بلایا گیا اور پھر وہاں پہ جو ایک اہم سرکاری اہلکار تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی فیصل باؤڈا کے متعلق آپ سٹوری کر رہے ہیں، تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر یہ سٹوری آپ نے کی تو ہم جنگ گروپ کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ ایسی تیسی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں ویسے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ تھوڑا سا ان پارلیمنٹری تھا، تھوڑا سا مطلب ہے کہ بڑا روڈ ورڈ تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اگر یہ خبر چھپی تو ہم جنگ گروپ کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ تو اس وقت پھر ظاہر ہے پھر واپس جو بھی صاحب جا کے ملے ان سے، ہمارے جو سینئر تھے جو وہاں پہ جا کے جب ملے اور وہ جب آئے واپس تو میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے یہ مجھے بتایا، تو پھر یہ ہوا اسٹریٹجی ہوئی کہ جی بہتر ہے کہ ابھی کچھ عرصہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا کہ بڑے ہر قسم کے مسائل جنگ گروپ کے ساتھ رہے، اشتہارات بھی رکتے رہے، واٹ ایور جو بھی تھا، تو ہم نے کہا چلیں ابھی کچھ عرصہ رک جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جی ایک ٹائم چینج ہوا، پھر جن صاحب کے تھرو وہ میسیج ہمیں ملا تھا جس نے وہی ایسی تیسی کرنے کی بات کی، تو ان کا تبادلہ ہو گیا، ان کی جگہ کوئی اور صاحب آ گئے، تو پھر ایک ٹائمنگ ایسی آئی کہ ہم نے سوچا کہ نہیں اب ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم سٹوری کر سکتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سٹوری کر دی، وہ جنگ میں بھی چھپ گئی، نیوز میں بھی چھپ گئی۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی ایسے حالات تھے، اور پھر سب کو بتایا ہے کہ جی آپ کے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہوتے تھے، مطلب آپ ٹویٹس عام قسم کے بھی ٹویٹس کرتے تھے، تو بھئی ایک بڑا بہت ہی زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ یہ ٹویٹ نہ کریں، یہ ٹویٹ نہ کریں، یہ ٹویٹ آ گیا تو اچھا پھر ہمارے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہمارے کولیگ تھے ان کو اگر ٹویٹس کے اوپر کچھ ویسے قابل اعتراض بھی ٹویٹس ہوتے تھے، ایسی بات نہیں جن کے اوپر مجھے خود اعتراض ہوتا تھا اور میں منع کرتا تھا کہ اس قسم کے ٹویٹس نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود مطلب ہے
کہ ٹویٹس کے بارے میں ٹویٹس تک کے بارے میں بڑی سینسٹیوٹی ہوتی تھی، پھر کہ جی اس کو نکالا جائے، اس کو نکالا جائے، اس کو نکالا جائے، بہت سے کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا پریشر کی وجہ سے سارا کچھ. سو اس قسم کے بڑے مطلب ہے کہ مشکل حالات تھے، مطلب ہے کہ جو پچھلے 3-4 سال جرنلزم کے گزرے مطلب ہے، اور جو ہم نے کم از کم فیس کیے، بہت ہی مشکل قسم کے حالات تھے. بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں آپ کے پاس ہوتی تھی تو آپ نہیں دے سکتے تھے، اور یہ کہ جی کہ کچھ یہ نہ ہو جائے، کچھ وہ نہ ہو جائے، اور بڑے ہر قسم کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہوتا تھا. پھر بڑے طریقے کے ساتھ بہت سی خبریں جو آپ اسٹریٹ اوے دے سکتے تھے وہ نہیں دیتے تھے. پھر آپ کہ جی کہ مختلف مطلب ہے کہ انوویٹو طریقوں کے ساتھ پھر آپ اس قسم کی خبریں کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ وہ انفارمیشن جو ہے، جو حق ہے لوگوں کا کہ ان کے پاس جو پبلک انٹرسٹ کی خبریں ہیں وہ ان کے پاس پہنچنی چاہیے. تو اس طرح کے مطلب ہے کہ ہم مطلب ہے کہ وہ باتیں کرتے تھے. اور پھر اسی دور میں پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو ہر قسم کے، اور جو آج کل بھی اور فیوریٹس ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ مطلب ہے کہ بڑی سیریس قسم کے ایلیگیشن لگاتے تھے، غداری کے ایلیگیشن بھی لگاتے تھے، اور اپنے مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی، اپنے ٹاک شوز میں بھی، اور پھر اپنے اگر فرض کریں کہ یوٹیوب چینلز یا اس طرح، تو وہاں پہ بھی بہت ہی مطلب ہے کہ غلط قسم کا پروپیگنڈا مطلب ہے ہمارے متعلق کیا جاتا تھا. اور سو جرنلزم بہت ہی زیادہ، میں آپ کو بتا دوں کہ مشکل تھی اس زمانے میں. اور پھر یہ جو آج کل عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی فریڈم آف اسپیچ، اور یہ جو کہ آزادی رائے کی وہ جو بات کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے دور میں مطلب ہے کہ اس قسم کی یہ مطلب ہے کہ آزادی رائے یا فریڈم آف اسپیچ والی جو بات تھی، یا فریڈم آف پریس والی بات تھی، یہ حالات بہت خراب تھے. تو میں نے سوچا چلیں یاد دہانی کے لیے عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی وہ کس قسم کا رول تھا، اور جو کم از کم میرے ساتھ ہوا، جن کچھ چیزوں کا میں خود گواہ ہوں. اور بھی حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہی بات ہے، جو پریشر آتے تھے، پھر یہ بھی ڈیلیٹ کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ سب کچھ ہم ظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ظاہرہ سروائیول کا مسئلہ تھا، ہمیں سروائیو کرنا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ ہے کہ جو بات آج کہی جا رہی ہے، اور وہ بات اس وقت نہیں کہی جاتی تھی. اور وہی والی بات کہ جی مرضی کے جھوٹ آپ کریں، پروپیگنڈا کرنے والوں کو کھلی چھٹی تھی، لیکن آپ اگر رسپانسبل جرنلزم بھی کرنا چاہیں تو مطلب ہے کہ رسپانسبل جرنلزم آپ نہیں کر سکتے تھے، بڑی مشکلات ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.